السلام علیکم، ویلکم ٹو سویرا اسٹوری اسٹور۔ ایک بادشاہ جو بہت زیادہ امیر تھا، اس بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی والی بیٹی کا نام عنایا تھا، اس سے چھوٹی والی کا نام کنزا اور سب سے چھوٹی والی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ بادشاہ ان تینوں بیٹیوں سے بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے ان تینوں بیٹیوں سے ایک سوال پوچھنے کا فیصلہ کیا اور ان تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور بڑی بیٹی سے سوال پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس ہر وہ چیز ہے جو تم چاہتی ہو اور وہ سب چیزیں میرے امیر ہونے کی وجہ سے ہیں، تو بتاؤ تم اپنا رب کس کو مانتی ہو؟ تو عنایا کہتی ہے کہ ابا جان، میں اپنا رب آپ کو ہی مانتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں آج تک جو بھی چیز میرے پاس ہے وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر اپنی دوسری بیٹی کو بلاتا ہے۔ جب بادشاہ اپنی دوسری بیٹی کنزا کو بلاتا ہے تو وہ سوال پوچھتا ہے، تو کنزا کا بھی یہی جواب ہوتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر اپنی چھوٹی بیٹی عائشہ کو بلاتا ہے۔ عائشہ جواب میں کہتی ہے، بابا معاف کرنا، لیکن میں اپنا رب اللہ کو مانتی ہوں، کیونکہ آج تک میں نے جو بھی مانگا ہے اپنے رب سے مانگا ہے، نہ کہ آپ سے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، اب جاؤ تم اپنے رب سے ہی مانگو، اور جب تم مان لو کہ تمہارا خدا میں ہوں تو واپس ہی اس گھر میں آنا، ورنہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ بادشاہ سپاہی کو بلاتا ہے اور اس کو جنگل چھوڑ آنے کو کہتا ہے۔ سپاہی عائشہ کو جنگل میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عائشہ اس جنگل کے آگے جاتی رہتی ہے۔ اب رات ہونے والی تھی۔ پرندوں اور جانور کی آواز سے عائشہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ اچانک کسی بوڑھے کی کھانسنے کی آواز آئی۔ عائشہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جھوپڑی تک پہنچ گئی۔ وہ جھوپڑی کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جو پانی پینے کے لیے ترس رہا تھا، وہ اس بوڑھے کو پانی دیتی ہے۔ بوڑھا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے، لگتا ہے تم کھو گئی ہو تو تم کچھ دن تک ادھر رہ سکتی ہو، اور تم ایک شاہی خاندان کی لگتی ہو۔ تو عائشہ اسے پوری کہانی بتاتی ہے۔ تو بوڑھا اسے کہتا ہے کہ تم ایک نیک دل لڑکی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں رہنے دیتا ہوں، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک کٹورے میں دودھ ڈال کر اسے دروازے کے پاس رکھ دینا، اور اس دودھ کو سانپ پی جائے گا اور اپنا ایک ہیرا چھوڑ جائے گا، اور تمہیں یہ روزانہ کرنا ہے جب تک تم یہاں ہو۔ وہ اس کی بات پر حامی بھر لیتی ہے اور وہ دروازے کے پاس ایک دودھ کی کٹوری رکھ کر سونے چلی جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی جب اس کی نظر اس کٹوری پر پڑتی ہے تو ادھر ایک ہیرا پڑا ہوتا ہے اور دودھ کی کٹوری خالی ہوتی ہے۔ وہ اس ہیرے کو ہاتھ میں اٹھا کر بابا کو دکھانے جاتی ہے۔ بابا اسے سنبھال کر رکھنے کو کہتا ہے۔ عائشہ اس کو سنبھال کر رکھ دیتی ہے اور بابا اسے بتاتا ہے، میں گاؤں جا رہا ہوں، تمہیں یہ کام ہر روز کرنا ہوگا، اور یاد رکھنا اگر میں 5 دن تک نہیں آؤں تو یہ ہیرے تمہارے ہوئے، لیکن اگر میں 5 دن سے پہلے آ جاؤں تو یہ ہیرے مجھے واپس دے دینا۔ پھر بابا اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ اس طرح 5 دن گزر گئے ہوتے ہیں اور عائشہ کے پاس 5 ہیرے بھی جمع ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب وہ جانتی تھی کہ اب وہ ہیرے اس کے ہو گئے ہیں، لیکن عائشہ پھر بھی 2 دن اور انتظار کرتی ہے، لیکن بابا نہیں آتے۔ اب اس کے پاس کافی ہیرے جمع ہو گئے ہوتے ہیں۔ وہ ان ہیروں سے ایک محل کھڑا کرواتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہیرے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جنگل کے بیچ کس نے محل کھڑا کروایا ہے اور اس محل کی ملکہ کون ہے۔ جب اگلے ہی دن وہ محل جاتا ہے تو اسے شہزادی عائشہ سے ملایا جاتا ہے۔ تو شہزادی عائشہ کہتی ہے، ابا جان آپ نے ہی کہا تھا کہ اپنے رب سے مانگو، دیکھو میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے اور آپ سے وہ سب چھین لیا۔ اب آپ کے پاس ایک خوبصورت محل اور 2 نافرمان بیٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر غمگین ہو جاتا ہے اور بادشاہ عائشہ سے کہتا ہے، اگر میں اپنے رب سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معافی دے گا؟ ویسے بھی میرے پاس 2 نافرمان بیٹی اور ایک خوبصورت محل اور اپنے رب کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ تو عائشہ کہتی ہے، ضرور ابا جان، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اب بادشاہ عائشہ کی ترقی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ عائشہ بادشاہ کا اپنے محل میں اچھے سے استقبال کرتی ہے۔